مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ کچھ نہ کہا کریں. اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن سنجیدگی کے ساتھ. اختلاف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی، سنجیدگی کے ساتھ. اس گئے گزرے دور میں اسمبلی کے اندر لادین طاقتوں کے مقابلے میں جو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ہمارا دفاع. یہ ہمارے جو مدرسے قائم ہیں تو یہ وہاں یہ لڑائی لڑتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ ایم کیو ایم نے قرارداد پیش کر دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ اسلامیہ کا لفظ نکال دیا جی، اسلامیہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا کھڑے ہو گئے، کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلامیہ. اختلاف آپ کریں، اختلاف کوئی جرم نہیں ہے، ان کی سیاست سے اختلاف کریں آپ، لیکن ایسا جملہ جس سے کسی عالم کی توہین ہوتی ہو ایسا جملہ آپ استعمال نہ کریں. بعض لوگ علماء کے برے نام رکھتے ہیں اور نام لیتے ہیں. نہیں نہیں، علماء کا احترام کیا کریں، چاہے وہ جس مسلک سے بھی ہو یا جس دھڑے سے بھی ہو. تو دھڑے ہیں نا اب تو بہت سارے، تو ہر عالم کا چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو اس کا نام ادب سے لیا کریں. یہ انسان کے اخلاق کی دلیل ہوتا ہے جی. کیا آن لائن پڑھنے والوں کو بھی اسناد ملیں گی؟ اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ انہوں نے آن لائن کتنا پڑھا ہے. ویسے تو سند لینے کے لیے آج بھی رش بہت زیادہ ہے. پہلے بھی میں پڑھاتا رہا ہوں تو یہ رش پہلے افطاری کے ٹائم نظر آتا تھا اور آج پڑھائی کے ٹائم نظر آ گئے. تو ہاں جی، فرشتوں پر بھی موت آنی ہے جی. کیا اعتکاف میں نہانا کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے؟ جائز ہے جی. روزے میں لینز لگانا یہ بھی جائز ہے جی. سوموار کو بچیوں کی افطاری نہیں، سوموار کو انشاءاللہ ہم نے آپ کو 12 بجے تک فارغ کر دینا انشاءاللہ، تاکہ جو جانا چاہتے ہیں قریب کے طالب علم 12-1 بجے تک آپ کو فارغ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. جن چیزوں پر شیزان لکھا ہوتا ہے جیسے کہ بوتلیں وغیرہ قادیانی کی کمپنی ہے، کہتے یہی ہیں کہ یہ قادیانی کی کمپنی ہے، اس کی جو آمدن ہے وہ اسی پر خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ، تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جی. کچھ طلبہ رات لائبریری میں ہوں گے تو ڈیسک وغیرہ ٹوٹا ہے، وہاں اس کا تالا ٹوٹا ہے. کتب کو الٹ پلٹ دیا گیا ہے، یہ محتم صاحب کی شکایت ہے جی. آپ اگر انہوں نے لائبریری کھول کے آپ کو دی ہے کہ مطالعہ کر لیں کتابیں دیکھ لیں تو اسے بڑے سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا، سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے اسے. یہ زیب نہیں دیتا اہل علم آدمی کو ایسی باتیں. کسی آدمی کے مرنے کے بعد گھر میں ایصال ثواب کے لیے ختم القرآن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کوئی اجتماع میت کے گھر کسی نام سے ہو وہ بدعت ہے جی. قرآن خوانی کے نام سے ہو، درس قرآن کے نام سے ہو، جس نام سے بھی آپ نہیں کر سکتے. ویسے پڑھ کے کوئی بخشنا چاہے تو ایصال ثواب میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس میں بڑا افراط تفریط ہوئی ہے جی. کچھ لوگوں نے کہا جو چیز ہم یہاں دیں گے وہی چیز میت کو پہنچے گی، اسی لیے محرم میں آج تک سبیلیں لگائی جاتی کہ شاید پانی پہنچتا ہو. یہ غلط ہے جی. کچھ لوگوں نے بالکل انکار کیا جی، ایصال ثواب ہے ہی کوئی، وہ بھی علماء ہے، کر دیتے ہیں انکار.
میں سمجھتا ہوں، اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایصال ثواب دعا ہے. دعا کیا؟ یہ میں نے قرآن کا ایک پارہ پڑھا ہے، یہ میں نے 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے، یا اللہ میری درخواست ہے کہ یہ ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا دے. آگے اللہ پہنچائے یا نہ پہنچائے اس کی مرضی ہے. یہ ہے ایصال ثواب. دعا تو میت کے لیے دعا تو ثابت ہے، وہ حدیث میں نہیں آتا او ولد صالح یدعو لہ، یا وہ کوئی صالح اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دعائیں کر رہی ہے. نماز جنازہ بھی خود دو دعا ہے. تو ایصال ثواب جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے جی. حضرت زینب کی بیٹی کا نام ہے جی امامہ، الف سے جی، الف سے، جس طرح امام نہیں ہوتا اس طرح امامہ. امامہ کا معنی آگے بڑھنے والی. عثمانی لوگ السلام علیکم سے پہلے کیا حال کہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں سمجھتے، وہ اپنے سوا کسی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو. خلافت 2 قسم ہے، خلافت موعودہ، خلافت متعلقہ. میں اس میں زیادہ نہیں پڑھتا جی، آپ بعد میں مجھے مل لیں. ایران میں جو دفن ہے ان کا تذکرہ نہیں کرتے، آپ ان کا تذکرہ کریں. ایران میں کون دفن ہے؟ وہ جو آپ کے پاس شیخ القرآن کی لکھی تحریر مجھے اور آپ تمام لوگ دے دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. وہ مجھے یاد نہیں رہتا، کسی کتاب میں وہ ہو اسی سے فوٹو سٹیٹ کروائی جائے گی. یہ بھی اسی تحریر کے متعلق ہے جی.